بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَمَن يَعْمَلْ، یہ بشارت ہے اور قانون نجات ہے۔ راجعون، ہمارے پاس آئیں گے، وہاں کا قانون کیا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو کرتا رہا نیک کام، بھلے کام، استمرار ہے فعل مضارع میں، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ مومن ہے، مشرک نہیں، کافر نہیں، عمل کی شرط قبولیت ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، حال قید بنتا ہے ذوالحال کے لیے، بشرطے کہ مومن ہو، فلا کفرانہ، پس کوئی ناقدری نہیں ہوگی اس کی محنت کی، لسعیہ، اس کی کوشش کی، وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور بے شک ہم ہیں اس کے لیے اس کی سعی کو لکھنے والے۔ یہ ہے قانون نجات۔ عمل صالح کر لیکن پہلے عقیدہ بڑھا، بغیر عقیدے کے عمل صالح کی کوئی قیمت نہیں ہے اللہ کے دربار میں۔ من یعمل من الصالحات وہو مؤمن، شرط ہے کہ مومن ہو۔ یہ نقطہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، عقیدے کی محنت پہ آتے نہیں اور لوٹے کی محنت پہ بھاگتے ہیں۔ سارے درختوں کے مسواک بھی ٹہنیاں کاٹ کاٹ کر درختوں کو ننگا کر دیا، لیکن یہ جو مرضی کر لو ہوا مومن، یہ شرط کھڑی ہے عمل تب قبول ہوگا کہ دل میں عقیدہ توحید کا ہوگا۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ، خیال کرو ذرا مشکل آیت آ گئی ہے۔ حرام علی قریۃ وحرام علی قریۃ اہلکناہا، توجہ کرو میری طرف۔ اہل تشیع کا ایک عقیدہ ہے رجعت۔ بھائی مسائل بہت آ رہے ہیں، تم سمجھنے والے بنو۔ عقیدہ بدا پہ بھی میں بات کر چکا ہوں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جہاں جو عقیدے پہ ضرب لگے گی ہم ضربیں لگاتے آگے چلے جائیں گے۔ الگ الگ چند مسائل ہی ہوتی ہیں، سارے مسائل نہیں ہوتے، نہ تم پڑھ سکتے ہو نہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے، صرف ٹریننگ مقصود ہوتی ہے۔ باقی قرآن پاک کے اندر بھی یہ مسائل ہی چل رہے ہیں۔ وحرام علی قریۃ، عقیدہ رجعت کیا ہے کہ قرب قیامت جب مہدی آئے گا، مہدی پہ بھی گفتگو ہو چکی ہے۔ اہل سنت کا مہدی کیا ہے، اہل تشیع کا مہدی کیا ہے۔ جب مہدی آئے گا ان کا امام المنتظر، اس وقت اعداء اور اولیاء ان کو دنیا میں زندہ کیا جائے گا۔ اعداء سے مراد کون ہے؟ ولایت علی کے منکر، بڑے بڑے قائدین اہل سنت کے، صحابہ، تابعین، ائمہ، اور اولیاء سے مراد ہیں شیعان علی، حضرت علی بھی، شیعان علی بھی، یہ زندہ ہوں گے۔ پھر ان کا یہ کفریہ عقیدہ ہے کہ مہدی اعداء اولیاء کے درمیان فیصلہ کرے گا، حضرت عائشہ پہ معاذ اللہ حد قائم کرے گا، اور جو اعداء ہیں ان کو سزا دے گا، اور پھر ان پہ موت آئے گی۔ تو یہ ہے عقیدہ رجعت کہ ظہور مہدی کے دوران اعداء بھی دنیا میں زندہ ہوں گے اور اولیاء بھی دنیا میں زندہ ہوں گے۔ اگر آپ غور سے توجہ فرمائیں گے تو اہل تشیع کا عقیدہ رجعت
اور موجودہ للڑوں کا عقیدہ حیات بالکل مماثل ہے، جبکہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی قیامت کے دن، نفخہ ثانیہ۔ عادتاً اس دوران میں نہ اعداء کے لیے کوئی دنیاوی زندگی ہے اور نہ اولیاء کے لیے کوئی دنیاوی زندگی ہے۔ تو وہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ اب شیعہ اس عقیدے میں پھنسے بھی بہت سخت ہیں، اور شیعوں سے زیادہ للڑ پریشان ہیں۔ للڑوں کا ایک مولوی صاحب یہ عقیدہ پڑھا رہا تھا، عقیدہ رجعت۔ آپ بھی کسی للڑ کو پکڑے، ان کو کہو کہ ہمیں ذرا شیعہ کہتے ہیں عقیدہ رجعت کا، اس کے خلاف کوئی دلیل دے دو۔ اب وہ بہت بڑا مولوی ہے، وہ لگا ہوا تھا عقیدہ رجعت پر، اور عقیدہ رجعت پر دلیل وہ ہے جو ہم عقیدہ حیات بمات پہ پیش کرتے ہیں، من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، ربنا امتنا نصرتین واحییتنا نصرتین انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم تو یہی آیات ہیں جو عقیدہ رجعت کے رد میں ہیں۔ اور اب وہ بیچارہ پڑھا رہا تھا، طالب علموں کو تھا للوڑ، صحابہ کے نام پہ پیسے بھی لیتا تھا، خطیب بھی تھا، تو وہ جہاں جب پھنسا نا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک کوئی زندگی نہیں۔ اب دیکھو مالی خولیہ، دیکھو یہ کیسٹ بھی اس کی موجود ہے، آپ اندازہ کریں، قیامت تک کوئی زندگی نہیں۔ اب یہ کہہ کر فوراً کہتے ہیں، کوئی کہتے ہیں مردے نہیں سنتے، مردے نہیں دیکھتے۔ آپ نے دیکھا ہے عورت برقعے میں ہوتی ہے، پردہ عورت تمہیں نظر نہیں آتی، پردہ تمہارے اعتبار سے، لیکن عورت تمہیں دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح من ورائہم برزخ، برزخ تمہارے اعتبار سے ہے، وہ تمہیں دیکھتے بھی ہے سنتے بھی ہے۔ آگے طالب علم ہے، سبحان اللہ، واقعی بھائی، ہاں واقعی ثابت کیا کرنا چاہتا تھا؟ بھائی زندہ نہیں ہے تو مثال برقعے کی دے کے وہی شیعہ کا رجعت ثابت کر دیا۔ اب شیعہ نے اس آیت سے استدلال کیا، وہ کہتے ہیں حرام علی قریۃ، پہلے شیعہ والا معنی سن لو بھائی، لکھو نہیں خدا کے لیے، معنی سنا کرو، کچھ حافظہ بھی ہونا چاہیے۔ حرام علی قریۃ، حرام ہے اوپر بستی کے جس کو ہم نے ہلاک کیا، انہم کہ بے شک وہ لا یرجعون واپس نہیں آئیں گے، حتی یہاں تک کہ فتحت یاجوج و ماجوج۔ آیت نہ سمجھی تو تمہارا باپ بھی جواب نہیں دے سکتا۔ حرام ہے اوپر بستی کے جس کو ہم نے ہلاک کر دیا، انہم لا یرجعون کہ وہ واپس نہیں آئیں گے دنیا میں۔ کب تک نہیں آئیں گے؟ حتی اذا فتحت، حتیٰ کہ جب کھول دی جائے گی یاجوج ماجوج، تو پھر واپس کب آئیں گے؟ اور مہدی کے وقت واپس آئیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے عقیدہ رجعت، ایک زندگی اور بھی ہے، یہ معنی ہے۔ الزامی جواب پہلے سن لو کہ تمہارے عقیدہ رجعت میں کون ہے؟ اعداء بھی اور اولیاء بھی، جبکہ اندر کیا ہے؟
الا قریۃ اہلکناہا، اللہ نے ان کی بات کی ہے وہ واپس آئیں گے جن پر اللہ کا عذاب آیا اور ہلاک ہو گئے. تو کیا خیال ہے حضرت علی پہ اللہ کا عذاب آیا تھا؟ اہلکناہا، یا تم جن کو آدھا کہہ رہے ہو ان کے بارے میں بھی تم نہیں مانتے ان پہ اللہ کا عذاب ہے. ابو بکر صدیق کی زندگی، حضرت عمر کی زندگی، حضرت عثمان کی زندگی، ان پر بھی تو کوئی عذاب نہیں آیا، اور تمہارا نظریہ آدھا اولیاء دونوں ہوں گے، جبکہ جہاں قرآن کہہ رہا ہے اہلکناہا. اگر تم یہاں سے حضرت علی، حسن، حسین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لو، پھر بھی تم کافر ہو، کیونکہ تم ان کو کس کے زمرہ میں لے آ رہے ہو؟ اہلکناہا. تو جو پیغمبر علی، حسن، حسین، خاندان رسول، حضرت فاطمہ کو معذب مانے، ہم اسے کافر سمجھتی. اس لیے تیری قریب سے جان چھوٹ گئی. تو اسی کا جواب دے اہلکناہا کا. اب ہے آیت کا مطلب کیا ہے. اس سے یہ بات تو کلیئر ہو گئی. میں جان بوجھ کے پہلے ان کا استدلال توڑ رہا ہوں، اور طریقے یہ ہے کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے استدلال کی وجہ سے اس نے آیت کو حل کیا. نہیں، آیت حل ہو نہ ہو تمہارا کافر ہونا متعین ہے. اگر یہاں رجا ثابت کرتے ہو نا تو تمہارا کافر ہونا بالکل قطعی ہے کہ تم رسول، خاندان رسول کو بھی کس زمرے میں لے آ رہے ہو؟ اہلکناہا کے زمرہ میں، کہ جن بستیوں پہ عذاب آیا اور لوگ ہلاک ہوئے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اس زمرہ میں جو نبی کو لائے، حضرت حسن، حسین، علی کو لائے، وہ ہے ہی کافر. آیت بعد میں حل کریں گے، تمہارا قتل پہلے واجب ہے. ختم. اب ذرا دیکھو دوسری بات سمجھو کہ کسی آیت کا ایسا معنی کرنا جو نصوص قطعیہ کے صریح خلاف ہو، تو اس کا نام کیا بنتا ہے؟ تحریف. اس کا نام کیا بنتا ہے؟ تحریف. جبکہ قرآن پاک کی قطعی نصوص کہہ رہی ہے، جیسے یمسک التی قضا علیہ الموت انکم بعد ذلک لمیتون، ابھی میں نے پڑھی. ان نصوص کا حاصل ہے کہ موت کے بعد پھر زندگی ہے قیامت کے دن. نفخہ ثانیہ تک پھر جسم کی زندگی نہیں ہے، دنیاوی زندگی نہیں ہے. اب اس آیت کا ایسا معنی کرنا کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کیا وہ یاجوج ماجوج کے وقت میں واپس آ جائے گی، تو ان نصوص کثیرہ قطعیہ سریہ کے صحیح معارض ہو کر تو یہ کیا بن جائے گا؟ خالص تعریف. اور تعریف قرآن کفر ہے، تو تم اس پہلو سے بھی خیر سے کافر ہو، معرف ہو. رہ گیا آیت کا معنی، تو اس کے میں دو مطلب عرض کر رہا ہوں، صرف دو. ایک یہ تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ. اور آپ ذرا نکال لیں سورہ یاسین آیت نمبر 31. صفحہ نمبر 818. ہمت کرو ہمت. الم یرو کم اہلکنا، کیا نہیں دیکھا انہوں نے کتنے ہلاک کیے ہم نے ان سے پہلے. من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کہ بے شک وہ ان کی طرف لوٹنے والے نہیں.
کیا لفظ آیا؟ انہم الیہ لا یرجعون، وہ ان کی طرف لوٹنے والے نہیں۔ اب اس آیت کو بھی دیکھ اور اس کو بھی دیکھ، بالکل ایک ہی مضمون ہے۔ حرام علی قریۃ اہلکناہا انہم اب دو توجیہ بن سکتی ہے، یا لا زائدہ یا حرام بمعنی واجب، حرام بمعنی واجب، لازم واجب، اور لا کیا ہے؟ زائدہ۔ اب معنی کرو، حرام یعنی واجب ہے اوپر بستی کے، لازم اور حتمی ہے اوپر بستی کے، جس کو ہم نے ہلاک کیا۔ کیا واجب اور لازم ہے؟ انہم لا، تو جب حتمن لازمن میں نے معنی کر دیا حرام ان کا، یا لا ہٹاؤ، حرام ہے اوپر بستی کے جس کو ہم نے ہلاک کیا، کہ انہم یرجعون، کہ وہ واپس آئے، ان کا واپس آنا حرام ہے۔ اور جو حتیٰ ہے یہ حتیٰ ابتدائیہ ہے، یہ انتہا غایت والا نہیں، یہ حتیٰ ابتدائیہ ہے۔ تو اس لحاظ سے معنی صاف ہو گیا، اور مطلب یہ ہے کہ جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا اب قیامت تک وہ لوگ واپس آنے والے نہیں۔ سمجھ گئے کچھ بات؟ اب ایک تیسرا معنی ہے جو بہت ہی اچھا معنی ہے، زبردست معنی ہے۔ آپ ذرا دیکھیں حاشیہ، تاکہ آسانی ہو، کئی بزرگ سو بھی رہے ہیں، ہاں سارے جاگ کر حاشیہ دیکھیں۔ اس میں نمبر 1 مقرر ہو چکا ہر بستی پر جس کو غارت کر دیا ہم نے کہ پھر وہ نہیں آئیں گے۔ حضرت شیخ الہند کا ترجمہ اس بات پر مبنی ہے کہ حرام کا معنی ہے لازم اور واجب، جیسا کہ قاموس سرا وغیرہ نے امام کے حوالہ سے مذکور ہے، اور لا یرجعون کا لا زائد ہے، روح المعانی بار محیط وغیرہ اور تائید ہے۔ تو معنی کیا کیا شیخ الہند نے کہ مقرر ہو چکا ہر بستی پر جس کو غارت کر دیا ہم نے، کہ کیا چیز مقرر ہو چکی؟ کہ وہ پھر واپس نہیں آئیں گے، واپس نہیں آئیں گے۔ یہ بات ان پر کیا ہو چکی ہے؟ مقرر۔ یہ پہلا معنی۔ آیت میں دراصل ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ جتنی قوموں کو تباہ کیا گیا ممکن ہے ان پر عذاب نہ آتا تو وہ مسلمان ہو جاتے اور ایمان قبول کر لیتے۔ تو اس کا جواب دیا گیا جن قوموں کو تباہ کیا ان پر مہر جباریت لگ چکی تھی اور ان کا ایمان کی طرف رجوع کرنا ممتنع تھا، اس لیے انہیں تباہ کر دیا گیا۔ اس توجیہ پر حرام مبدل منہ ہے۔ حرام کیا ہے؟ مبدل۔ ہاں حرام کو دیکھو وہ کیا ہے؟ مبدل، اوپر لکھا ہے مبدل منہ ہو۔ اور انہم لا یرجعون یہ کیا ہے؟ بدل ہے۔ دو باتیں۔ اور حرام مبتدا ہے، علی قریۃ موصوف ہے، اہلکناہا صفت ہے۔ یہ صفت موصوف مل کر یہ حرام کے متعلق ہے، تو حرام علی قریۃ اہلکناہا معنی کیا ہے؟ اور حرام ہے اوپر بستی کے جو ہلاک کیا ہم نے اس کو، جس بستی کو ہم نے ہلاک کیا اس پر حرام تھا۔
اہلکناہا عذاب یا موت سے، جس کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پر حرام تھا. کیا حرام تھا؟ انہم لا یرجعون، کہ وہ نہیں رجوع کرتے تھے شرک سے. نہیں رجوع کرتے تھے کس سے؟ شرک سے. اب دنیا میں واپسی نہیں مراد، شرک سے رجوع کرنے والے نہیں تھے. حضرت مجاہد، حسن وغیرہ نے یہی معنی کیا، اور مطلب یہ ہے یعنی وہ بستی والے شرک سے واپس نہ آتے، بعد نہ آتے. یا دوسرا یہ ہے کہ الایمان و حرام، کیسے عبارت نکالیں گے؟ الایمان و حرام علی قریۃ اہلکناہا انہم لا یرجعون، ایمان لانا حرام تھا اوپر بستی کے جو ہلاک کر دیا ہم نے ان کو، بے شک وہ واپس نہیں آئیں گے. پہلی ترکیب الایمان و حرام علی قریۃ، اس میں کیا ہوگا؟ الایمان مبتدا ہوگا، حرام اس کی خبر ہے، انہم لا یرجعون اس سے بدل بن رہا ہے. ایمان لانا حرام تھا اوپر بستی کے جو ہلاک کر دیا ہم نے اس کو، یعنی بے شک وہ واپس شرک سے واپس آنے والے نہیں تھے. اور دوسری ترکیب یوں ہوگی، حرام علی قریۃ اہلکناہا مبتدا ہے، انہم یہ خبر ہے، اور حرام تھا اوپر بستی کے جو ہلاک کیا ہم نے اس کو کہ بے شک وہ واپس نہ آئیں گے، یعنی شرک سے واپس نہیں ہوں گے. ازراکم، کوئی چیز پتہ چلے گی یا نہیں؟ تو اس تقریر پر یہ کیا ہوگا؟ حرام علی قریۃ، حرام ہے اوپر قریہ کے بستی کے جس کو ہم نے ہلاک کیا. کیا چیز حرام ہے؟ کہ وہ شرک سے واپس آنے والے نہیں تھے. حتی اذا فتحت، حتیٰ کہ جب کھول دی جائے گی یاجوج ماجوج، یہ پہلے بتا چکا ہوں یاجوج ماجوج. وہم من کل حدب، اور وہ ہر اونچی جگہ سے، ینسلون اونچی جگہ سے حرکت کرتے ہوئے ہوں گے، اترنے والے یعنی جدھر دیکھو گے وہیں نظر آئیں گے. واقترب الوعد الحق، اور قریب آ لگے گا وعدہ حق. فاذا ہی شاخصۃ، بس اچانک قصہ یہ ہوگا کہ شاخصۃ، کھلی کی کھلی رہ جائیں گی آنکھیں ان کی جنہوں نے کفر کیا. یا ویلنا، کہیں گے ہائے کاش، ندامت مجرمین، قد کننا فی غفلت من ھذا، تحقیق تھے ہم بیچ غفلت کے اس دن سے. بل کننا ظالمین، بلکہ تھے ہم ظلم کرنے والے.